دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ملک میں رائج قوانین کے مطابق واضح طور پر قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو احمدی یا کوئی دوسرا نام دیتے ہوں ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر غیر مسلم کہا گیا ہے۔ دستور کی دفعہ 260 ذیلی دفعہ 3 شق الف اور ب۔ مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو اور پیغمبر یا مذہبی مسئلہ کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو کہ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے، اور غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو اور اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت یا پارسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص یا کوئی شیڈولڈ ذاتوں میں سے کسی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص شامل ہے۔ دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دفعہ 260 ذیلی دفعہ 3 شق الف میں مسلمان کی تعریف میں ختم نبوت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس کی شق ب غیر مسلم کی تعریف میں واضح طور پر قادیانی گروپ، لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو احمدی یا دوسرے نام سے پکارتے ہوں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اختصار کی خاطر ان کو صرف قادیانی لکھا جائے۔ اس دستوری دفعہ کی مکمل تنفیذ کے لیے مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 سی میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے پکارے جاتے ہوں ان میں سے کوئی شخص براہ راست یا بالواسطہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے یا کہلوائے، اپنے عقیدے کو اسلام کہے یا ایسے عقیدے کی تبلیغ کرے یا دوسرے کو اس کی زبانی یا تحریری دعوت دے وغیرہ تو یہ جرم ہے اور اس کے لیے سزا بیان کی گئی ہے، اور اس کی سنگینی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ جرم قابل دست اندازی پولیس اور ناقابل ضمانت ہے۔ دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دفعہ 260 ذیلی دفعہ 3 کی شق ب میں واضح طور پر غیر مسلم کے طور پر عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت، پارسی کے ساتھ ساتھ قادیانیوں کو بھی لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد اور شیڈول کاسٹ کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ دستوری طور پر قادیانی مکمل طور پر غیر مسلم ہے۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 سی میں دستوری تقاضوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی قادیانی کسی صورت یا انداز میں اپنے آپ کو مسلمان کہے یا مسلمان کے طور پر تبلیغ کرے تو یہ ایک سنگین جرم ہے۔ دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دفعہ 260 دفعہ 3 شق ب سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس میں درج قادیانیت سمیت تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کی ایک ہی حیثیت ہے، یعنی وہ غیر مسلم ہیں اور وہ اس حیثیت کو مانتے ہیں اور اپنے مذہب کے حوالے سے انہوں نے اپنی شناخت قائم کی ہے، لیکن قادیانی جان بوجھ کر اپنی اصل حقیقی شناخت یعنی غیر مسلم کو اختیار نہیں کرتے، جو کہ دستور اور قانون کی خلاف ورزی اور جرم ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر مزید قانون سازی ضروری تھی تاکہ دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دفعہ 260 ذیلی دفعہ 3 کی شق الف پر مکمل عمل درآمد ہو سکے۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 بی قادیانی یا لاہوری جماعت کا کوئی فرد جو خود کو احمدی یا کسی دیگر نام سے موسوم کرتے ہیں، جو زبانی یا تحریری الفاظ سے یا ظاہری بیان سے کسی شخص کا علاوہ خلیفہ یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاہب کے بطور امیر المومنین، خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی یا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے دے یا خطاب کرے،
کسی شخص کا علاوہ زوجہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور ام المومنین کے حوالہ دے یا خطاب کرے، کسی شخص کا علاوہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکن کنبہ کے بطور اہل بیت کے حوالہ دے یا خطاب کرے، یا اپنی عبادت گاہ کا بطور مسجد کا حوالہ دے، نام لے یا پکارے، تو اسے دونوں اقسام میں سے کسی قسم کی ایسی مدت کی سزائے قید دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستحق ہوگا۔ قادیانی جماعت یا لاہوری جماعت کا کوئی شخص جو خود کو قادیانی یا کسی دیگر نام سے موسوم کرتے ہیں، جو زبانی یا تحریری الفاظ سے یا ظاہری حرکات سے اپنے عقیدے میں پیروی کردہ عبادت کے لیے بلانے کے لیے کسی طریقے یا شکل کو بطور اذان کے حوالہ دے یا اس طرح اذان دے جس طرح مسلمان دیتے ہیں، تو اسے دونوں اقسام میں سے کسی قسم کی سزائے قید دی جائے گی جس کی مدت 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستحق ہوگا۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ قادیانی نہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے بلکہ وہ مسلمانوں کی مقدس اور دینی اصطلاحات اپنے اہل مذہب اور مذہبی مقامات و اعمال کے لیے استعمال کرتے تھے، جو کہ دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 اور ملکی قوانین کی شدید خلاف ورزی ہے۔ اس جرم کو قابل دست اندازی پولیس قرار دے کر قانون کو نافذ کرنے والوں کے لیے اس کا نفاذ ممکن بنا دیا گیا ہے۔ ملکی دستور و قانون کو تسلیم کرنا پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اہم عہدوں اور اداروں میں ان کا تقرر ہونا چاہیے کہ جو ملک کے دستور و قانون کو تسلیم کرتے ہوں۔ مذکورہ بالا زمینی حقائق و تفصیلات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ قادیانی ملکی دستور اور قانون کو صریح انکار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے، جو کہ دستور اور قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، لہٰذا اہم عہدوں اور اہم پالیسی ساز اداروں میں ان کا تقرر دستور اور قانون کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ملک و قوم کے مفاد میں ہے اور ہر محب وطن پاکستانی اس کا پرجوش حامی ہے۔ قادیانی اور حقوق انسانی۔ دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حصہ دوم کے باب اول کا عنوان بنیادی حقوق ہیں۔ پاکستانی شہریوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ حقوق جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ دستور اور دستوری اداروں و نظام میں اقلیتوں کے حقوق درج ذیل ہیں۔ الیکشن میں قومی و صوبائی اسمبلیوں میں ووٹ ڈالنے اور جنرل سیٹ پر امیدوار بننے کے لیے حق بیان کیا گیا ہے۔ قومی و صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ میں خصوصی کوٹا نمائندگی کا حق بیان ہوا ہے۔ قومی و صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ کی کمیٹیوں اور سینٹ میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ قومی و صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ میں برابر کی صدارت و ممبر ہونے کا حق حاصل ہے۔ دستور کے حصہ دوم باب اول میں بیان کیے گئے بنیادی حقوق میں سے درج ذیل بہت اہم ہیں۔ فرد کی غیر قانونی گرفتاری، فرد کی زندگی اور آزادی کی حفاظت، غلامی، زبردستی، شفاف عدالتی کارروائی کا حق، حبس بے جا سے تحفظ، آدمی کی عزت و حیثیت اور نجی زندگی کا تحفظ، مزدوری وغیرہ کی ممانعت، جمع ہونے، جلسہ جلوس کی آزادی، حرکت آنے جانے کی آزادی، اظہار رائے، کاروبار اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی آزادی، انجمن سازی کی آزادی، معلومات تک رسائی کا حق، تقریر کی آزادی، کسی مخصوص مذہب کی تشہیر اور قبول کرنے اور مذہبی ادارہ چلانے کی آزادی، جائیداد خرید و فروخت کا حق، مذہب کے تعلیمی اداروں کا تحفظ اور ان کے لیے ٹیکس سے تحفظ، شہریوں کی برابری، جائیداد کے حقوق کا تحفظ، ملازمتوں، پبلک مقامات پر غیر امتیازی سلوک کا حق، تعلیم کا حق، زبان اور تہذیب وغیرہ کا تحفظ، یہ تمام حقوق عمومی طور پر تمام پاکستان کے شہریوں کو حاصل ہیں۔ ان حقوق کی تنفیذ میں اگر کوئی رکاوٹ یا اگر حکومت یا کسی کی طرف سے حقوق پامال ہو رہے ہوں تو دستور کی دفعہ 199 کے تحت پاکستان کے تمام ہائی کورٹوں
اور دفعہ 183 کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا راستہ موجود ہے۔ دستور کی دفعہ 5 ریاست سے وفاداری اور دستور و قانون کی تابع داری۔ مملکت سے وفاداری ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ دستور اور قانون کی اطاعت ہر شہری خواہ وہ کہیں بھی ہو اور ہر شخص کی جو فی الوقت پاکستان میں ہو واجب التعمیل ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے دستور کی دفعہ 260 ذیلی دفعہ 3 شق بے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتی ہے اور اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے اہم قانون مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 میں واضح طور پر درج ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو اگر مسلم ظاہر کرے یا کہے گا تو یہ جرم ہے اور سزا کا مستحق ہوگا، جبکہ دستور کی دفعہ 5 واضح طور پر ہر مسلم اور غیر مسلم پاکستانی شہری سے تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان کے دستور اور قانون کو غیر مشروط اور مکمل طور پر مانے اور اطاعت کرے۔ قادیانیوں کو عمومی طور پر مذکورہ بالا تمام حقوق حاصل ہیں اور وہ ان حقوق سے مستفید ہو رہے ہیں۔ شکایت ہم اکثریتی مسلمان پاکستانیوں کو ہے کہ قادیانی اپنی دستوری اور قانونی حیثیت یعنی غیر مسلم ہونے کو قبول نہیں کرتے، مگر دوسری طرف دستوری حقوق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ دستور کے تقاضوں کے مطابق غیر مسلم کی حیثیت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر پاکستانی سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ اپنے مقاصد کے لیے قادیانیوں کو استعمال کرتا ہے۔ اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ 13 نومبر 2018 کو جنیوا میں امریکی وفد کے سربراہ جیف برنسٹین نے مطالبہ کیا کہ توہین رسالت کے قوانین اور پابندیاں منسوخ کی جائیں اور ان کا احمدی مسلمانوں اور دیگر کے خلاف استعمال روکا جائے اور UN اسپیشل رپورٹر کو آزادی اظہار کے قانون کے فروغ اور تحفظ کے لیے دورے کی اجازت دی جائے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پاکستان کے دستور میں درج قادیانیوں کی غیر مسلم کی حیثیت سے انکار کی پشت پر امریکی حمایت اور مکمل پشت پناہی موجود ہے۔ امریکی وفد کے سربراہ کا صرف احمدی کہنے کی بجائے احمدی مسلمان کہنا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ اس طرح کا پاکستان کے دستور سے متصادم مطالبہ کیا کوئی دوست ملک کر سکتا ہے؟ اور جن قادیانی غیر مسلم کے حق میں غیر دستوری مطالبہ کیا گیا ہے کیا وہ پاکستان کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ عام پاکستانی پوچھتا ہے کہ امریکہ کے وفد کے سربراہ نے قادیانیوں کے علاوہ دیگر غیر مسلم اقلیتوں کے لیے کیوں ایک لفظ بھی نہیں بولا؟ سپریم کورٹ کے سابق 2 غیر مسلم چیف جسٹس کارنیلیس اور بھگوان داس کے خلاف کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ اسی طرح تقریباً ہر حکومت کے دور میں وفاقی و صوبائی حکومتوں میں اقلیت سے تعلق رکھنے والے وزیر موجود ہوتے ہیں، مگر ان پر اعتراض نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ دستور کے تقاضوں کو قبول کرتے ہیں اور محب وطن ہیں۔ اس لیے محب وطن پاکستانی مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو اہم عہدوں اور اہم پالیسی ساز اداروں میں اس وقت تک نہ رکھا جائے جب تک وہ ملکی دستور و قانون کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہ کر لیں۔